یہ اکثر جگہوں پر میں عرض کر چکا ہوں بھائی، جب آقا علیہ السلام کا نام مبارک آئے نا، ادب ضروری ہے. اگر ہوگی بے ادبی، یاد رکھو اللہ کو بھی برداشت نہیں ہے. ہاں، آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا تھا، جب میرے محبوب ہوں تو ان کے پاس آواز کو بھی بلند نہیں کرنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جب آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی صحابی رسول آپس میں بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے جب تک آقا علیہ السلام موجود ہوتے تھے. اور حتیٰ کہ یہ تھا کہ کوئی آنکھ بھر کر نہیں آقا علیہ السلام کو ایسے دیکھتا، بالکل ادب کے ساتھ ایسے بیٹھے رہتے تھے. آپ علیہ السلام کو بآواز بلند کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خاموشی سے بلاتے تھے، تھوڑا اشارہ کرتے وہ تشریف لے آتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں اتنا ادب و احترام تھا. اور پھر آپ علیہ السلام کا اتنا ادب تھا کہ آقا علیہ السلام نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کی یعنی اصلاح فرمائی. مثلا ایک صحابی ہیں، وہ آئے اور آ کر انہوں نے دروازے پر کھٹکھٹایا. اندر سے آپ علیہ السلام نے پوچھا بھی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا، یعنی میں ہوں. آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من انا، یہ کیا ہوتا ہے انا؟ نام بتاؤ اپنا، آپ کون ہو؟ یعنی یہ امت کو سکھانا مقصود تھا. صحابی تو وہ ہیں جو براہ راست آپ علیہ السلام سے دین سیکھ رہے تھے، براہ راست آقا علیہ السلام کے شاگرد تھے، لیکن یہ ہمیں سمجھانا مقصد تھا. تو میرے عزیز، یہاں پر آخری بات کر کے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے، جب آقا علیہ السلام کا نام آئے، میرے عزیز، نام لیتے ہوئے اپنے اندر ادب کا خیال کریں کہ آقا علیہ السلام کا ہم نام لے رہے، ادب سے لیں. اور یہ تو تقریباً میں یہاں بھی اور جگہوں پہ اکثر جگہ پہ بات کر چکا ہوں. ہم درود پاک پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. جب آپ علیہ السلام کا نام آتا ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ میں پڑھ کے سناتا ہوں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہیں ہے، یہ بے ادبی کا لہجہ ہے. بھائی، آنکھیں بھی ادب کریں، زبان بھی ادب کرے، لہجہ بھی ادب کرے، الفاظ بھی ادب کریں. جب نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام، یعنی آپ علیہ السلام کا نام درود پاک صاف لفظوں میں پڑھنا، اور اتنا صاف لفظوں میں پڑھنا کہ انسان کو پتا ہو کہ جب میں درود پاک پڑھ رہا ہوں میرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور یہ اس انداز سے پڑھنا. اگر ہم نے پڑھا ایک عام لہجے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی لہجہ انداز ہی ادب کا نہیں تھا، یاد رکھو رحمتیں نازل نہیں ہوں گی. تو اس کے لیے میرے عزیز ضروری ہے کہ اگر کسی بھائی سے آپ سنیں، وہ اس کو بتا دیں کہ آقا علیہ السلام کا نام کے بعد درود پاک پڑھنا واجب ہے، سننے والے پر اور کہنے والے پر. اور پھر جو بندہ درود پاک نہیں پڑھتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے. یہ بد دعا ہے آقا علیہ السلام کی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور درود پاک نہیں پڑھا. بلکہ ایک لمبی روایت ہے، مختصر کر کے میں عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو بلایا، بھی جمع ہو جاؤ ممبر کے پاس. ممبر پر جمع ہو گئے. آپ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہونے لگے. پہلا قدم مبارک رکھا تو تھوڑا آواز بلند فرمایا آمین. دوسرے ممبر پر رکھا، پھر فرمایا آمین. جب تیسرے مرتبہ رکھا تو پھر فرمایا آمین. اب آپ علیہ السلام نے جو گفتگو فرمانی تھی وہ فرما لی. جب گفتگو فرما کے ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ سے ہم نے عجیب معاملہ سنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. وہ یہ ہے کہ آپ نے خاموشی میں آمین آمین 3 مرتبہ فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے اور وہ بدعا یا الفاظ کہہ رہے تھے، میں نے ان دعا کے اوپر آمین کہی. پہلے یہ کہا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور رمضان کا احترام کر کے، عبادت کر کے، اللہ کو منا کے اپنی مغفرت نہ کرائے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہہ دیا آمین. بد دعا ہے جبرائیل کی، آمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دوسرا فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسرا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور آپ پر درود نہ پڑے، تباہ و برباد ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہہ دیا آمین. جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. تیسرے یہ فرمایا کہ جس کے تیسرے قدم پر یہ فرمایا کہ میں نے تیسری مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے یہ بد دعا کہی، یہ دعا کی، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے جس کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا. فرمایا کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. آپ علیہ السلام فرمایا آمین. آپ علیہ السلام نے یہاں منع نہیں کیا جبرائیل ایسی دعائیں نہ کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک بھی
احترام کا مہینہ ہے اور درود پاک پڑھنا واجب اور فرض کے درجے میں آ گیا، اور تیسرا ہے کہ والدین کا ادب اور احترام بھی یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جب اتنی بد دعائیں ہوں ان لوگوں کے لیے جو درود پاک نہ پڑھے